رب تعالیٰ نے انسان کو آدم علیہ السلام کی شکل میں سب سے پہلا انسان ابو البشر پیدا فرمایا، اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد اس میں روح کی، ملائکہ سے سجدہ کروایا، جنت اس کا مسکن تھا، وہاں پر اس کو ایک چیلنج اور ایک بہت بڑے دشمن کا سامنا کرنا پڑا جس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھنا، یہ کہہ کر ہمیں اور آپ کو اور پوری انسانیت کو یہ سمجھا دیا کہ سب سے پہلے وہ راستہ جو آپ اختیار کر رہے ہیں اس میں یہ دیکھ لیجئے کہیں وہ راستہ شیطان کا راستہ تو نہیں ہے۔ جو آپ کے عمل زندگی میں آ چکے ہیں، کیا وہ اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کے ہیں یا نافرمانی کے؟ اگر وہ راستہ نافرمانی کا ہے، اگر وہ راستہ اللہ اور رسول کی بغاوت کا ہے، اگر وہ راستہ وہ ہے کہ جس کے لیے کوئی سند نہیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان انسان کا دشمن ہے، جس نے قسم کھا کے یہ کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ربا تیرے عزت و جلال کی قسم دے کر میں یہ کہتا ہوں کہ میں ان سب کو گمراہ کروں، ثُمَّ لَآتَيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، میں اس طرح سے حملہ کروں گا کہ میں ان کے آگے اور پیچھے سے بھی آؤں گا، میں دائیں اور بائیں جانب سے بھی آؤں گا، اور میں ان کی تہ بتہ خراب کروں گا، ثم لا تجد اکثرهم شاکرین، اور یہ انسانیت اس میں تو اے رب تعالیٰ اکثر کو ناشکر پائے گا، نافرمان پائے گا، ناشکرے لوگ ہوں گے، یہ اتنا میں ان کو گمراہ کروں۔ میرے بھائیوں، میں نے تربیت کے لیے یہ موضوع انتخاب کیا، اور اس لیے بھی کہ آج ہمارے گھروں میں جو نعمتیں ہیں، ہمارے لباس اور ہمارے جسم پر جو نعمتیں ہیں، ہماری تعلیمی سہولیات کے لیے جو آج وسائل ہیں، کل تک یہ چیزیں نہ تھی، کل ایسے وسائل نہ تھے، کل تک ایسی دولتیں اور نعمتیں نہ تھیں، لیکن بہت حد تک محبت پائی جاتی ہے، بہت حد تک امن پایا جاتا تھا، بہت حد تک سمع و طاعت کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے لوگ اپنے اندر سکون محسوس کیا کرتے تھے، ایک چھت کے اندر 3 اور 4 بھائی بوڑھے ہو جایا کرتے تھے، لیکن وہاں پر محبتیں باقی تھی، وہاں اتحاد باقی تھا، وہاں پر حلاوت موجود تھی۔ لیکن آج ایسا کیا ہے، تمام نعمتیں ہونے کے باوجود بھی ہر قسم کی پریشانی اور ہر قسم کے فتن ہمارے گھروں میں اور ہمارے ہاتھوں پہ موجود ہے، اور ہر قسم کی آزمائشوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم جہاں غلطی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شیطانی آلات جن سے آج واقفیت بہت جلد ہو چکی ہے، وہ ہمارے گھروں اور سماج میں ہر طرح سے آ چکے ہیں، اور ہم ان کو سمجھ نہیں رہے ہیں، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ انسان کو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ سمجھے کہ میرا دشمن کون ہے، اور میں آپ کو بتاؤں جو باہر کے دشمن ہیں، اس دشمن کو سمجھنے سے پہلے اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے اندر کے کچھ دشمن ہیں، اور اندر سے مراد ہمارے جسم کے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، رب تعالیٰ نے فرمایا تمہارے نفسوں میں ہم نے کچھ چیزیں رکھی ہیں، اس میں غور کرو۔ جب آپ دیکھو گے تو رب تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک نفس رکھا ہے، جس نفس کے بارے میں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، سب سے بڑا دشمن ہمارا برا نفس ہے، جو ہمیں برائیوں کی طرف کھینچ کے لے کے جاتا ہے، اور ہم اس کی تہمت کبھی پڑوس کو دیتے ہیں، کبھی بڑوں کو دیتے ہیں، کبھی چھوٹوں کو دیتے ہیں، کبھی اسکول کو دیتے ہیں، کبھی سماج کو دیتے ہیں۔ سب سے پہلا دشمن انسان کا وہ نفس ہوتا ہے کہ جس کی وہ پیروی کرنے لگتا ہے، اللہ اور رسول کی پیروی کو چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ میرا دشمن اس وقت کتنا عروج پر ہے، اس کی انا، اس کا حسد، تکبر، غیبت کے بازار گرم کرنا، اللہ اور رسول کے فرمان آنے کے باوجود، تمام تر دلیلیں ہونے کے باوجود انسان اپنے آپ کو پکا کے رکھتا ہے کہ جناب جو میں ہوں درست ہوں، اور جو میں کر رہا ہوں میں حق پر ہوں۔
تمام طرح سے اپنے قانون اور سوچ اور ادراک کے دروازے بند کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، گویا اس نے اپنے نفس کو خدا بنا رکھا ہے، اپنے نفس کو الہ بنا رکھا ہے اور اس کی پوجا میں وہ لگا ہوا ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں نے اپنے نفس کی تربیت کیسی کی ہوئی ہے، اور یہاں پر اس کو ضروری ہے کہ وہ اپنے دشمن کو پہچانے۔ دوسرا دشمن جس پہ آج میں مفصل بات کرنے جا رہا ہوں میرے بھائیوں، وہ شیطان ہے، اور رب تعالیٰ نے بارہا اس دشمن سے بچنے کی تلقین قرآن میں کی ہے۔ ہم اپنے سماج میں، اپنے گھر میں بیوی اور شوہر کا رشتہ ہو یا ماں باپ کا، دین کو سمجھنے اور دین پر عمل کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں، وہ ہر پہلو کو سمجھنے کے لیے اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے آپ اس موضوع کو تھوڑا دھیان سے سنیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ ہم حاصل کر کے اپنی تربیت حاصل کر سکیں گے۔ سب سے پہلی بات، یا ابن آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان فتنوں اور آزمائشوں میں نہ ڈالے، اور اس کی تاریخ یہ ہے کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح تمہارے ماں اور باپ کو جنت سے نکالا، اس طرح سے تمہیں کہیں پر گمراہ کر کے جنت سے نہ نکال دو۔ میرے بھائیوں، انسان کو جنت سے نکالنے کے بعد رب تعالیٰ نے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کا ایک بڑا پیغام دیا ہے۔ تم یہاں جنت سے جا رہے ہو، دنیا میں ہماری ہدایتیں، دنیا میں ہمارا پیغام، اللہ اور رسول کے تمام فرامین آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو اس ہدایت کی پیروی کرنے والا ہوگا، اس کو ماننے والا ہوگا، وہ شخص نہ دنیا میں کسی خطرے کا سامنا اس کو ہوگا، اور نہ آخرت میں وہ کوئی خوف کا جو ہے وہ اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ ضروری ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں، جس طرح سے شیطان نے جنت کی نعمتیں اور وہ لازوال نعمتوں سے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو نکالا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان اس طرح سے جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کو زوال پذیر کرنے میں، ان کی ناقدری اور ناشکری کرنے میں حد تک تمہارے اوپر محنت کرے گا۔ تم نے ایسا نہیں کرنا ہے، اس کے جال میں نہیں پھنسنا ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہاں یہ بات بھی کہنا چاہوں کہ خلیل اللہ علیہ افضل الصلاۃ و اتم التسلیم ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو جب توحید سمجھانے لگتے ہیں، جب یہ بات سمجھاتے ہیں کہ بتوں کی پرستش، قبروں کی پرستش اور ان چیزوں کی عبادت کے جو خود ساختہ ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے والد محترم، اے ابا جان، جو آپ کر رہے ہیں یہ شیطان کا راستہ ہے، اور یہ شیطان کی عبادت کی جا رہی ہے، یہ شیطان کی عبادت کی جا رہی ہے۔ جس راستے پر آپ ہیں، آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ شیطان تو کھلا دشمن ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت اس قرہ یا عرض پر نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو وہ کس انداز میں اور کس طرح سے اس کو چاہتا ہے کہ ڈیمیج کیا جائے اور ختم کیا جائے۔ یہ یہاں پر چاہتا ہے شیطان کہ انسان کی عبادات کے اندر خلل ڈالا جائے، اللہ کی عبادت بندہ نہ کر پائے اور شیطان کی عبادت کرنے لگ جائے۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر جو آزمائشیں اور آزمائشوں کے بعد ان ابراہیم کان امہ کا جو لقب ملا، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ تمام شیطانی چیلنجوں پر وہ کھڑے ہوئے، وہاں پر کھڑے ثابت ہوئے، انہوں نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی اور شیطان کی اطاعت سے اپنے آپ کو دور رکھا، اور شیطان کی چالوں میں اور شیطان کی سازشوں سے وہ بچے رہے اور محفوظ رہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ میں یہاں یہ کہنا چاہوں کہ شیطان کے جو اوصاف ہیں، ان اوصاف کو سمجھ کر انسان اپنی تربیت بھی کر سکتا ہے کہ شیطان کے اندر سب سے بڑا وصف وہ تکبر اور انا کا ہے، اپنے آپ کو صحیح اور درست کرنے کا وصف اس کے اندر ہے، کہ وہ کہتا ہے جناب میں بالکل ٹھیک ہوں، میں فلاں سے بہتر ہوں، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین،
آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو شیطان برجستہ ہوا کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ یہ انکار تفہیمی نہیں تھا بلکہ یہ تکبرانہ انکار تھا، اور اللہ رب العالمین کے حکم کی تعویل تھی، اور یہ تعویل اور یہ تکبر یہ شیطانی وصف ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر اگر ایک انسان تعویل کرنے لگے اور تکبر سے اس کو سمجھنے لگے اور تکبر کا معاملہ اگر کرے تو وہ سمجھ لے کہ وہ شیطان کے راستے پر ہے اور وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ شیطان کس طرح اور کن معاملات میں انسان کو چاہتا ہے کہ انسان کمزور ہو اور انسان نقصان پائے، میں ان نکات پر آپ سے اس موضوع کو آگے لے کے جاؤں گا تاکہ آپ اور ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہماری زندگی کے معاملات میں شیطان کس طرح سے انسان کو گمراہ کرتا ہے اور کہاں کہاں شیطانی چالیں جو ہے وہ مشہور چالیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ شیطان اتحاد و اتفاق کو پسند نہیں کرتا، وہ فساد کو پسند کرتا ہے، فساد کو فروغ دیتا ہے، اور فسادی جو کام ہے اس کو پسند ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر کامیاب ہوں گا تو فساد کر کے کامیاب ہوں گا۔ اتحاد و اتفاق کو توڑنا یہ اس کا خصوصی منشور ہے۔ رب تعالیٰ نے سورہ انعام میں 43 نمبر آیت میں فرمایا ان الشیطان یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کو فروغ دیا جائے اور فساد برپا کیا جائے، امن کو ختم کیا جائے، اس کے لیے اس کو کوئی بھی حربہ استعمال کرنا پڑے، اور جو حربے ان تمام شر و فساد کے لیے شیطان استعمال کرتا ہے جو انسانی زندگی میں آ جاتے ہیں، وہ انسان شعور اور بے شعوری میں اس کا شکار ہوتا ہے، اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔ لیکن پہلا سب سے بڑا کام اس کا یہ ہے کہ فتنہ اور فساد یہ اس کو پسند ہے اور وہ چاہتا ہے، اور یہ رب تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان دشمنیاں چاہتا ہے، فساد چاہتا ہے، لڑائی چاہتا ہے اور جھگڑا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا بڑا کام شیطان کا وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی نافرمانی ایک بندہ کس طرح سے کر پائے اور کس طرح سے اس کو نافرمان بنا دیا جائے، یہ شیطان کا دوسرا بڑا کام ہے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، سورہ بقرہ کے شروع میں رب تعالیٰ نے اس شیطان کی ایک بڑی چال جو آدم علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور وہ یہ تھا کہ رب تعالیٰ نے جب وہاں پر اس کو شیطان کو جنت کا مسکن اس کو بھی دیا، لیکن یہ نافرمان ہو کر رب تعالیٰ کی جو ہے لعنت کا مستحق ہوا، اس نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ آدم علیہ السلام سے رب کی نافرمانی کروایا، کیونکہ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، یہ جنت تمہاری ہے۔ یہاں پر شیطان نے اتنا ورک آؤٹ کیا اور اتنی قسمیں کھائیں، اتنا بہلایا اور پھسلایا، فقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں جا کر کھائیں، جناب میں تمہارے لیے بڑا ناصح اور امین ہوں۔ معاشرے کے اندر لوگ لڑانے اور جھگڑانے کے لیے قسمیں تک کھا جاتے ہیں، قرآن تک اٹھا لیتے ہیں تاکہ لوگ جھگڑیں، آپس میں فتنہ اور فساد کریں، اور اللہ رب العالمین کی دلیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل آنے کے باوجود بھی ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، جناب میں قسم کھاتا ہوں فلاں حدیث ہے اور وہ بخاری میں ہے، نہ اس نے کبھی بخاری پڑھی، نہ آیت کی تفسیر و ترجمہ اس نے دیکھا ہوگا، لیکن وہ قسمیں کھانا شروع کر دیتا ہے، اس طرح سے وہ گمراہ کرتا ہے۔ میرے بھائیو یہ شیطانی راستہ ہے۔ رب تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن پاک کے اندر فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، شیطان نے ان کو گمراہ کیا اور نافرمانی کروائی ان سے اور جنت سے نکلوا دیا۔ اسی طرح سے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، رب تعالیٰ نے فرمایا شیطان تو یہ چاہتا ہے یہ انسانیت گمراہ میں رہے اور اتنی گمراہی میں رہے کہ دور کی گمراہی جہاں ہدایت قریب سے بھی نہ بھٹک سکے۔ کہتے ہیں نا فلاں آدمی اب نشے میں اتنا لت پت ہو گیا ہے کہ جناب اس کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے،
وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان تو چاہتا ہے انسانیت کو اتنا گمراہ کر دے، اتنا فساد میں لے کے چلا جائے، اتنا گناہوں میں لت پت کر دے، اتنا بدعات میں لے کے جھونک دے، اتنی شرکیات اس سے کروا دی جائے کہ جناب ہدایت اس کے قریب تک نہ ہے، اس کے ذہن و دل و دماغ پر تالے لگ جائیں۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ، رب تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، شیطان چاہتا ہے کہ اتنی گمراہی ہو جائے، اتنی گمراہی کے دلوں پر تالے لگ جائیں اور زنگ لگ جائے۔ آپ وہ حدیث مبارکہ غور کیجئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، اور وہ نقطہ پڑھتے پڑھتے ایک دن وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہی وہ دل سیاہ ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دل تو ہوتے ہیں لیکن وہ دلوں سے سوچتے نہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہوتی ہیں لیکن آنکھوں سے حق نہیں دیکھ سکتے۔ ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہوتے ہیں لیکن کانوں کے اندر حق نہیں داخل ہو سکتا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، رب تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہو جاتے ہیں، چوپایوں سے بھی پرے ہو جاتے ہیں کہ سامنے ایک صاف راستہ دکھ رہا ہے، جنت کا راستہ، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، رب تعالیٰ نے فرمایا یہ سیدھی راہ ہے جنت کی، اللہ اور اس کے رسول کی۔ کتنا صاف سا معاملہ ہے، کتنا سیدھا سا معاملہ ہے کہ کلمہ جس کا پڑھا ہے اس کی آپ بات مانیں۔ قرآن اور رسول، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا اعلان، بڑے مجمع میں تاریخی بات، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک اس کو پکڑے رکھو گے۔ یہ بات بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ کیوں؟ کیونکہ دل کے دروازے، قانون کے اندر حق کی سماعت اور آنکھوں میں حق دیکھنے کی قوت تمام تر سلب کر لی جاتی ہے۔ اور یہ کیوں؟ شیطان انتہائی درجے پر اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد جو بڑی بات ہے شیطان کی، شیطانی کاموں کی، وہ یہ ہے کہ شیطان زندگی میں بخیلی کو چاہتا ہے کہ ہر انسان، انسانیت کا فرد بخیل ہو جائے، بخیل ہو جائے۔ اور دیکھیں آپ رب تعالیٰ کا فرمان، ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تو تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت ڈراتا اور دھمکاتا ہے تم غریب ہو جاؤ گے، تم غریب ہو جاؤ گے۔ یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، وہ تمہیں حکم دیتا ہے خرچ کرنے کا، فواحش پہ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آج بڑی بڑی شادیاں سجائی جاتی ہیں، بڑے بڑے محفلیں گرم کی جاتی ہیں، اور یہ پارٹی اور وہ پارٹی، جوائن ہونے کی پارٹی اور ریٹائر ہونے کی پارٹی، اور وہیں پر یتیموں پر، وہیں پر مسکینوں پر، وہیں پر بیواؤں پر، وہیں پر بیماروں پر، وہیں پر مسکینوں اور جو معالج ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، اگر ان کے لیے کہہ دیا جائے، اعلان کر دیا جائے، خون کا گروپ دینے کے لیے کہہ دیا جائے، لوگ کانپ جاتے ہیں، ہاتھ کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور کہتے ہیں جناب ہماری بساط نہیں، ہمیں بہت اور خرچے ہیں۔ ان الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ڈراتا ہے غریبی سے خرچ کرتے وقت، اور یہ شیطان کا بڑا ہتھیار ہے۔ میں آپ کو بتاؤں وقت کم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں کہ جس میں جنت کے دن کچھ لوگ جو جہنم میں ہوں گے وہ یہ پکاریں گے کہ کاش ہم خرچ کرنے والے لوگوں میں سے ہوتے، وہ یطعمون الطعام میں سے ہوتے، مسکینوں کو کھانا کھلانے والے ہوتے، غریبوں اور بیواؤں کا خیال رکھنے والے ہوتے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ تمنا کیوں کرے گا، وہ یہ تمنا کیوں نہیں کرے گا کاش میں نمازی ہوتا، کاش میں حاجی ہوتا، کاش میں قرآن خوان ہوتا، کاش میں مجاہد ہوتا، کاش میں بڑے بڑے اور کام مسجد بنانے والا ہوتا۔ وہ یہ کیوں کہے گا کہ کاش میں نے یتیموں کو کھلایا ہوتا، میں نے مسکینوں کا خیال رکھا ہوتا، میں نے بیواؤں کا رکھا ہوتا۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن دیکھے گا کہ سب سے زیادہ نجات پانے والے، جہنم سے بچنے والے لوگ اگر ان کے پاس کوئی عمل ہے تو وہ یہ عمل ہے کہ وہ خرچ کرنے والے ہیں، اور مستحقین پر خرچ کرنے والے ہیں، جو 8 مصارف رب تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ہیں۔ یسألونک ماذا ينفقون، رب تعالیٰ نبی علیہ السلام سے بتاتے ہیں اور حکم کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہاں خرچ کیا جائے،
کون سی جگہ کیا جائے، کون سے مصارف ہیں؟ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے خرچ کیجئے یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، مسافروں پر، ماں باپ پر، وابن السبیل پر، اور تمام وہ 8 مصارف جو گنائے ہیں اس قرآن میں جا کر دیکھ لیجئے۔ میں کہہ رہا تھا شیطانی راستوں میں سے، شیطانی چالوں میں سے انسان کو جس چیز سے بچنا ہے، اس کے داخلی دشمنوں میں وہ اس کا نفس ہے، اور اس کے بعد شیطانی جو اس کی تربیت ہو رہی ہے اس میں اس کو بچنا چاہیے، اور وہ ہے کہ ہمیشہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو میں غریبی اور مسکینی کا جو ہے درس دوں جب اللہ کی بات ہے، اور جب دنیا کی بات ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، برائی کے راستے پہ تو وہ کہتا ہے سود بھی لے لے، قرض بھی اٹھا لے، پڑوسی کا بھی مار لے، خوب خرچ کر تاکہ تیری واہوائی ہو۔ میرے بھائیو، یہ شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان اس طرح سے چاہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، رب تعالیٰ فرما رہے۔ اور 5ویں چیز جس پر شیطان ورک آؤٹ کرتا ہے بہت زیادہ، وہ یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے دور کرتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے مراد نماز بھی ہے، قرآن پاک بھی ہے، قرآنی تعلیمات بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے دور رکھنا، یہ شیطان کا اصل مشن ہے، اور اصل مشن میں سے یہ ایک ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان کو اپنے چنگل میں پھنسا کے رکھا ہوا ہے، اس طرح سے پھنسایا ہوا ہے کہ اللہ کے ذکر سے مکمل غافل کر دیا گیا ہے۔ وہ انسان جو نماز کے وقت آزانیں، ماشاءاللہ آج تو اتنی آزانیں ہوتی ہیں کہ 2 منٹ بعد آزان ہونے لگ جاتی ہے، ہر نماز کے اوقات میں 1 گھنٹے تک آزانیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ مست ہے، کاروبار میں، ڈرائیور میں، اسوج کاٹنے والے سوچتے ہیں اسوج کٹ جائے بس، فرمایا جو آدمی اپنی جگہ لگا ہے وہ چاہتا ہے، کیوں؟ شیطان چاہتا ہے کہ اس کو اپنے چنگل میں رکھوں تاکہ یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو اور بھول جائے، ارے میں نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی، تلاوت کی تھی یا نہیں کی تھی، میں نے قرآن پڑھا تھا یا نہیں پڑھا، میں نے تسبیح پڑھی تھی یا نہیں پڑھی، صبح شام کے اذکار کیے تھے۔ لوگ تعویذ لینے کے لیے تیار ہیں، آیت الکرسی پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ انساہم ذکر اللہ، شیطان چاہتا ہے، شیطان کا ایک بڑا ہدف ہے یہ اپنی زبان پر، اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر نہ لے آئے، کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر آئے گا پھر شیطان کی وہاں پناہ گاہ نہیں رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں ان نقاط میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ بڑے اختصار کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب شیطان اتنے سارے برے اعمال کرواتا ہے تو طریقہ کیا اپناتا ہے، کیا وسائل ہیں، کن کن طریقوں سے وہ ان برائیوں کو کرواتا ہے، میں وہ چیزیں سردر ذکر کر دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے لڑائی کروانا ہو، چاہے شرک کرنا ہو، چاہے بدعت کرنی ہو، چاہے اللہ کے ذکر سے دور کرنا ہو، نماز سے غافل کرنا ہو، یا غریبی کی تلقین کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکنا ہو، اس میں سب سے پہلے وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ دیکھیں رب تعالیٰ نے فرمایا یعدہم ویمنیہم وما یعدہ الشیطان الا غرورا، سورہ نساء میں 220 نمبر آیت۔ شیطان تمہیں اس وقت وسوسے ڈال کر تمنائیں دلاتا ہے، امید دلاتا ہے کل خرچ کر لیں گے، وہ اس کو دے دیں گے، اس کو نہیں دیں گے، اور یہ کہتا ہے جناب اس سے کیا صلاح کرنی، دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ صلاح کروں گا یہ مجھے نیچا سمجھنے لگے، سلام تو کر لوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں ناراضگی ہو تو سب سے زیادہ جس کو ثواب ملتا ہے اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے وہ ہے جو پہل کرے۔ اب شیطان نے اس کی مخالفت کرنی ہے تاکہ آپ پہل کر کے وہ ثواب نہ کما لو، متحد نہ ہو جاؤ، کہیں قرآن خود جا کر نہ دیکھ لو، حدیث کو خود نہ پڑھ لو، وسوسے ڈالتا ہے مولوی صاحب سے پوچھ لوں، کل دیکھ لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، خود قرآن نہیں دیکھے گا، خود دلیل کو نہیں سنے گا، خود دلیل نہیں پڑھے گا، بات سمجھ آگے نہیں، تو وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ دوسرا بڑا وسیلہ اور دوسری بڑی چیز جو وہ استعمال کرتا ہے وہ یہ ہے کہ امیدیں دلانا اور وسوسہ دینا اور امیدیں دلانا، اور وسوسے کے لیے قل اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ شیطان دل کے اندر، دل پر پکڑ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور دل تب پکڑا جاتا ہے کہ جب وسوسوں کو پناہ دے آدمی، اور جب آدمی اللہ اور رسول کے حکم کو پناہ دے گا تو آدمی وسوسے کے قابو میں نہیں رہے گا، وسوسے سے اوپر ہو جائے گا، یار مجھے یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی مجھے برا کہے اچھا کہے میں نے تو کرنا ہے۔ تو وسوسے سے نکلنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دینا، یہ انسان کو اس کا عادی ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ وسوسے کی دنیا میں رہے گا تو بلی آگے سے آئی تو پھر بھی وہ سوچے گا آج تو کام ہی نہیں ہوگا،
عورت آ گئی آج بھی، اب طوطا بول گیا طوطے سے بھی کام نہیں ہوگا، آج کبوتر بول گیا اب کبوتر سے بھی کام نہیں ہوگا۔ یہ وسوسے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو وسوسے ہیں یہ شیطان کی طرف سے، فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما وریا عن سوآتہما، بہت ساری دلیلیں قرآن کی۔ اسی طرح سے نشے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے شیطان، دوسرا بڑا کام کرنا چاہتا ہے، تیسرا امیدیں دلانا اور وسوسہ دینا، اور تیسرا نشے میں مست کرنا۔ انما الخمر والمیسر والازلام والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه۔ لوگوں یہ جو ازلام ہے، یہ جو نشہ ہے، یہ جو جوا ہے، یہ جو میچ ہے، میچ آج کل چلتے بہت زیادہ، یہ میچ ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک چیزیں ہیں، شیطانی کام ہے، یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کرنے والی چیز ہے۔ شیطان اس طرح سے بھی تمہیں جو ہے فساد میں، یا اس طرح سے بھی تمہیں، دیکھو نا میچ میں بہت سارے سٹے لگتے ہیں، کتنے بڑے فساد ہوتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، کتنی بڑی دشمنیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور کس وجہ سے؟ یہ چیزیں۔ اسی طرح ازلام ہے، اور اسی طرح بہت سارے خمر ہے، نشہ ہے، اور ان تمام چیزوں کو آپ جانتے ہیں۔ اور چوتھی بڑی چیز قسم کھانا۔ قسم کھا کھا کر جو ہے شیطان، اگر ہماری زندگیوں میں قسمیں عام ہو گئی ہیں، یا جس سے ہم معاملہ کر رہے ہیں وہ ہمیشہ ہر بات پہ قسم کھا رہا ہے، آپ سمجھ جائیے کہ آپ بہت دور رہیں، ورنہ آپ شیطان سے خود بھی دور ہو رہے ہیں، نزدیک ہو رہے ہیں، اور آپ بھی اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں جو شیطان کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے۔ تو زندگی میں خود بھی قسموں سے دور رہنا ہے، اور جس سے اپنے معاملات کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے قسم سے دور رہنے والا ہو۔ اور اسی طرح بھلا دینا، یہ شیطان کا بڑا ہتھیار ہے کہ وہ نیکیوں جو ہمارے دلوں میں، جو ہمارے پڑھنے اور پڑھانے میں آتی ہیں، وہ بھلوا دی جائیں، وہ بھلوا دی جائیں، وہ یاد نہ رکھوائی جائیں۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جب وہ علم حاصل کرنے گئے اور شیطان نے چاہا کہ یہ وہاں تک نہ پہنچ سکیں، جب ان کو وہ یاد آیا کہ جناب یہ ہمیں رکنا کہا تھا اور کہاں پہنچ گئے، منزل کہیں تھی اور پہنچا شیطان نے کہیں دیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں شیطان نے بھلوا دیا، ہمیں رکنا وہاں تک چاہیے تھا اور منزل وہاں تھی۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم نیکی کے کاموں کو بھول جایا کریں اور برائیوں کو ہمیشہ اپنے ذہن دماغ دل میں تازہ رکھیں۔ یہ شیطان کا جو ہے بڑا کام رہتا ہے اور بڑا طریقہ رہتا ہے، جس سے شیطان چاہتا ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی بگاڑ دے، ہمارے محبت کو بگاڑے، ہمارے اتحاد کو بگاڑے، ہماری نمازوں کو بگاڑ دے، ہمارے ذکر کو اور قرآن کی تلاوت کو بگاڑ دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت کے اندر ایک چیز رہے گی، وہ ہے تحریش رہے گی، اور تحریش یہ ہے بدگمانیاں ہیں، بدزنیاں ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے برے خیال ہے۔ میں یہ آپ کو صاف دلی سے کہوں کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں کا باشندہ ایک فرد یہاں یہ چاہتا ہے کہ امن ہو، ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم محبت سے رہیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کریں، ہر ایک چاہتا ہے یہ ملک ترقی کرے، اور لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں نہ ملیں، ایک دوسرے کو سلام نہ کریں، ایک دوسرے کو کھانا نہ کھلائیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہ کریں، ہر ایک کے دل میں خوف اور ہراسمنٹ ہے، نہیں وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ بات کیجئے، آپ دوسرے کے ساتھ معاملات کیجئے، آپ سچے رہیے، آپ دل کے صاف رہیے اور بدگمانیوں سے نکلیے۔ شیطانی تمام کے تمام چالوں سے اپنی زندگی کو باہر نکالیں۔ آپ اپنے بزنس میں ترقی نہیں کر پا رہے ہیں اس وجہ سے کہ وساوس نے آپ کو بہت پیچھے لا کر کھڑا کر دیا، جناب میں تو نہیں کر پاؤں گا، کروں گا تو میں فیل ہو جاؤں گا۔ پڑھنے سے بچے پیچھے ہٹ رہے ہیں، جناب پڑھوں گا تو میں تو اب نوکریاں نہیں اس لیے پڑھوں گا۔ تو میرے بھائیوں، پڑھنے کے لیے ضروری ہے، ایک اچھے انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پڑھیں، اچھا باشعور شہری بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پڑھیں، اچھا دیندار بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پڑھیں، اچھا ایک رب تعالیٰ کا مقرب بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پڑھیں۔ لہٰذا شیطانی چالوں کو اور شیطانی وساوس کو اور شیطانی تمام کے تمام کاموں کو اپنی زندگی سے باہر نکالنا اور اس پر سوچنا کہ آخر میں جو راستے پر کھڑا ہوں کیا اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے یا یہ میری منمانی ہے، یا یہ وہ راستہ ہے کہ جو شیطان بتاتا ہے۔ یہ شیطان اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان بنا کر مجھے چھوڑنا چاہتا ہے اور میں نے فرمانبردار بننا ہے۔ یہ وہ خلاصہ ہے آج کے درس کا کہ ہم اپنی تربیت کریں، اپنے آپ کو خود پرکھیں، اپنے عیبوں کو دوسروں کے اوپر نہ ڈالیں، اپنی ناکامیوں کا بلیم کسی کو